بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 1 فروری سن 2021 گروپ سوال شیخ مصطفی حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 444 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 9 کے بقیہ سوالات۔ شیخ محترم، پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد اگر زندگی میں شریعت کی خلاف ورزی کرتی ہو تو ایسی صورت میں والدین کو کیا یہ حق ہے کہ جہاں پر سارے بچوں کو کچھ اپنا پیسہ وغیرہ دے رہے ہیں تو اس سے اس پیسے کو روک لے کیونکہ وہ شریعت کی کچھ خلاف ورزی کر رہا ہے؟ یہ اس کے لیے جائز ہے والدین کے لیے یا ناجائز ہے؟ دیکھیے، یہ روکنے کی کئی صورت ہوتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اسے اس کی تربیت، اس کا خوان خرچ ابھی باپ ہی کے ساتھ ہے، لیکن وہ کچھ ایسی خلاف ورزی کر رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، باپ کی بات نہیں مانتا، یا یہ کہ کچھ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اگر بطور تنبیہ کے، بطور سزا کے یہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی صورت یہ ہے کہ بعد بچوں کو بطور ہدیہ اور تحفہ کے کچھ چیز دیتا ہے اور بعض کو اس لیے روک لے رہا ہے کہ یہ نیک نہیں ہے یا یہ میری خدمت نہیں کرتا ہے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ کسی کو خاص کرنا کسی ہدیہ اور تحفہ سے، چاہے زمین کی شکل میں ہے، مال کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی میراث سے بے دخل کر دینا، جیسا کہ ہمارے یہاں ایک عام چیز چلی ہوئی ہے، عاق کرنا، ہے نا، اسے عاق کرنا، تو اور یہ بہت عام ہے، جبکہ یہ چیز قطعاً جائز نہیں ہے۔ کسی انسان کو اپنے مال کا اختیار اپنی وفات کے بعد نہیں رہتا ہے، اپنی وفات کے بعد نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اختیار دیا ہے آپ کو کتنا؟ 1/3 کا۔ 1/3 میں سے آپ جس کے لیے چاہیں وصیت کر سکتے ہیں، جس کے لیے چاہیں آپ اس کو وقف کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ ورثہ میں سے نہ ہو، شرط ہے کہ وہ ورثہ میں سے نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو بیٹے کا حق، بیٹی کا حق، ماں کا حق، باپ کا حق، بیوی کا حق شریعت نے متعین کیا، اس میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، نہ آپ کے لیے جائز ہے، اور نہ ہی آپ ایسا کریں تو وہ منعقد ہوگا شرعی طور پر۔ جی نہیں، یہاں پر ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک والد جو ہے اپنے 3-4 لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کو اپنی کمائی میں سے، جبکہ وہ سب بے نیاز ہیں، اپنی اپنی جگہ کام کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو ہر مہینہ ہر ایک کو بھیجتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر کوئی شریعت کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دے یا ان کے والد کی نافرمانی کرنا شروع کر دے تو وہ کمائی روک سکتے ہیں، وہ جو بھیج رہے ہیں وہ چیز؟ بھائی، یہی چیز تو ہدیہ اور تحفہ ہے نا۔ جی، ہدیہ اور تحفہ ہے، یہ وقتی طور پر ہو بطور تنبیہ کے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک مستقل اسے صرف اس بنیاد پر کہ ہماری خدمت نہیں کرتا ہم اس کو کم دیں گے، ہماری خدمت کرتا ہے اس کو ہم زیادہ دیں گے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ضرورت اور ہدیے میں کیا فرق محسوس کیے رہیں گے؟ جیسے کہ شریعت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی لڑکے کے پاس ضرورت زیادہ ہو تو اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، تو ظاہر بات ہے، وہ ضرورت، جو چیز ضرورت کسی معاشرے میں سمجھی جاتی ہے، معاشرے میں کوئی چیز ضرورت جہاں سمجھی جاتی ہے، وہ ضرورت یعنی جس سے زندگی کے امور، زندگی کا ایک معاشرے کے مطابق لے چلنا، اس پر جو ہے منحصر ہے، وہ اس چیز اس میں ساری داخل ہو۔ بھلے سے وہ سارے بے نیاز تھے پہلے سے، بھلے 3 بیٹے ہیں کسی کے اور تینوں اپنی کمائی ابھی کر آپ رہے کہہ رہے ہیں کہ بے نیاز، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر ہر کوئی ایک جیسے کما تو نہیں سکتا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، تو وہی بے نیاز نہیں ہوا نا، وہ تو مجبور ہوا نا، تو اس کی ضرورت پورے کرنے کے مطابق اس کو دی جا سکتی ہے، اگرچہ تھوڑا زیادہ ہو جائے، اگرچہ زیادہ ہو جائے، ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک لڑکے کی تنخواہ 25,000 ہے، دوسرے کی 25 ہے اور تیسرے کی 15 ہے۔ ہاں، لیکن 15 والا کیا جس معاشرے میں رہ رہا ہے اپنا خرچ پورا نہیں کر پاتا؟ کمالیات کی بات نہیں ہے، معاشرے کے مطابق اپنے ضروری اخراجات جو ہیں، کھانے کے، پینے کے، دوا کے، علاج کے، یہ جو چیزیں ضروری ہیں، یہ نہیں اس کو دے سکتا ہے،
زیادہ دے سکتا جی ہے، یعنی باپ یعنی یہ بیٹے کو اگر 10 دیتا ہے اور اس کو 10 دیتا ہے، اس کو 15 دے سکتا ہے، اس کو 15 دیکھ، ارے اس کے یہاں مثلا بیماری آ گئی ہے کہ نہیں ہے، وہ بیماری آ گیا، ظاہر بات اس کے علاج کے لیے دے، وہ اس کے اوپر قرض ہو گیا اس کو ادا کرے وہ، لیکن یہ نہیں کہ مستقل یہ متعین ہی کر دے کہ اس کو اتنا دے کہ ہو سکتا ہے آج اس کا خرچ زیادہ کل کم ہو جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ آج ایک شخص ہے اس کے ساتھ وہ بیماری ہے، الحمدللہ کل شفا ہو جائے، اس کو ضرورت نہیں ہے، تو اصل چیز یہ نہیں دیکھی جائے گی کم کمائی یا زیادہ کمائی، یہ نہیں دیکھا جائے گا، اصل کیا دیکھا جائے گا، اس کی ضرورت اور حاجت، وہ حاجت کے مطابق لے لے اپنا۔ جی وہ ضرورت کبھی بھی بڑھ بھی سکتی ہے، گھٹ بھی سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے، جا بھی سکتی ہے۔ یعنی کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی سارا کا سارا یعنی جو 30,000 روپے اگر سب تینوں بچوں کو دیا کرتا تھا تو وہ سارا ایک کو دے دے ضرورت کے حساب سے اور دوسروں کو کچھ نہ دے؟ بھائی دوسرے ضرورت مند نہ ہو، ہاں تو ٹھیک ہے دے دے، کوئی حرج نہیں، یہ بھی شکل جائز ہے، یہ بھی شکل جائز ہے۔ تو یہ روکنے کی جو شکل ہے یعنی شریعت کی خلاف ورزی کی وجہ سے روکنا جائز نہیں تو وقتی نہیں، شریعت خلاف ورزی سے مراد یہی چیز واضح نہیں ہے کیا چیز ہے وہ؟ نہیں، شریعت کی بہت ساری خلاف ورزیاں ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھنا چھوڑ دے لڑکا، بے دین بن جائے۔ بھائی بے دین بن جائے اگر ایسا ہے جو کافر ہو گیا تو کوئی بات ہی نہیں، اس کو بالکل آگ کر سکتا ہے وہ، یا اپنی یعنی طلاق ولاق کے معاملے میں بیوی سے بے انصافی کر رہا ہے، یہ بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اللہ کل حال دیکھیے یہ بہت سی صورتیں ہیں، اس کے لیے مستقل الگ ایک مجلس چاہیے، اس طرح چلیں گے تو پوری مجلس اسی میں ختم ہو جائے گی۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے، یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بطور تنبیہ کے روکے گا، بطور استقلال کے نہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسے کہ پڑھنے میں آتا ہے کہ جب بھی کبھی پڑھتے ہیں کہ یہ حدیث اس کی اسناد مرسل ہے، تو اس کا کیا معنی لیا جاتا ہے؟ بھائی مرسل کا معنی یہ ہے کہ تابعی بیان کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کس نے وہ حدیث لی ہے اس کو چھوڑ دے، ہے کہ نہیں؟ تو مرسل حدیث ضعیف کی قسموں میں سے ہے، ضعیف کی قسموں میں سے ہے، اس لیے کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ محذوف کون ہے۔ اگر یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ صحابی ہے تو وہ حدیث ضعیف نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ الصحابہ کلہم عدول، ہے کہ نہیں؟ لیکن چونکہ ایک تابعی بسا اوقات تابعی سے روایت کرتا تھا، ہے کہ نہیں؟ بسا اوقات ایک سلسلے میں 3 تابعی پڑھتے ہیں، تو چونکہ معلوم نہیں ہے اور تابعین کے اندر قابل اعتماد اور غیر قابل اعتماد دونوں ہیں، لہذا وہ ضعیف کی قسم سے ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شادی کی دعوت لے کر آئے تو کیا ہمارے لیے پوچھنا ضروری ہے کہ وہ جہیز لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی جہیز لیتا ہے تو کیا ہم اس کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیے یہ چیز مصلحت کے پیش نظر ہوگی، یہ چیز مصلحت کے، کیا وہاں کی جماعت نے، وہاں گروپ نے یہ حرام ایک طے کر دیا ہے کہ یہ جو عادت بری ہمارے یہاں پھیلی ہے اس کے کا بائیکاٹ کیا جائے لوگوں کو، ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ مجرد جہیز کوئی خوشی سے اگر اپنی دے رہا ہے کہ نہیں ہے، کسی اور اس میں کوئی شرعی خلاف ورزی نہیں ہے، تو ایک عام حکم لگا دینا جیسا کہ آج لوگ لے کر کے چلتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر کہیں کے لوگ اہل علم سمجھدار سرکردہ حضرات یہ فیصلہ کر دے کہ ہاں بھائی اس سے بڑی برائی پھیل رہی ہے، غریبوں کی دل شکنی کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹیاں بے شادی کے رہ جا رہی ہیں، لہذا اس کے اوپر پابندی لگائی جائے، اس پر پابندی لگائی جائے۔ اب اگر کوئی پھر ایسا کرتا ہے تو، یا آپ کو معلوم ہوا کہ ہاں یہ جو ہے وہ زبردستی وہ نہیں دینا چاہتے ماں باپ جو ہے، لیکن پھر بھی زبردستی یہ مطالبہ کر رہا ہے اور ناجائز کام کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ گناہ کا کام ہے اور یہ مصلحت پر ہوگا، کیا ہمارے نہ لینے سے اس پر کوئی اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ یعنی یہی جہیز کے حکم میں وہ سارے رسومات بھی آئیں گے، سارے رسومات بھی آئیں گے، اسی کے حساب سے اللہ یہ کہ وہاں پر کوئی منکر ظاہر ہو، جیسے رسومات میں ہے کہ ڈانس ہو جائے، گانا باجا ہو تو نہیں جایا جائے گا، اس لیے کہ یہ کیا ہے، یہ حاصل اور کیا ہے، ظاہر ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم آج کل جو لوگ ویڈیو کا کام کرتے بناتے ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں میوزک وغیرہ لگاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ بات میوزک شریعت کے اندر حرام ہے، جی ناجائز ہے، قطعاً اس کو جائز نہیں ہے۔ جی
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر وضو کرتے ہوئے بسم اللہ کہنا بھول جائے تو درمیان میں اگر پڑھ لیا جائے تو کیا کافی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کافی ہوگا، اس لیے کہ بسم اللہ کا کہنا وضو سے پہلے واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں جو حدیث وارد ہے، چاہے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابو ہریرہ کی حضرت ابو سعید خدری کی ہو، جو بھی ہو حدیثیں کیا اس سلسلے میں ضعیف ہیں، البتہ 9 صحابی سے مروی ہیں یہ حدیثیں، اس لیے قابل حجت ہیں، لہذا معلوم ہوتا ہے کہ وجوب کے جو علماء قائل ہیں وہی قول راجح ہے، جیسا کہ بہت سے علماء اہل حدیث ہیں، امام ابن حزم ہے، امام شوکانی وغیرہ، یہ لوگ جو اس طرف گئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مشہور قول یہی ہے، خود احناف میں سے مجھے یاد رہا ہے کہ امام ابن الحمام رحمہ اللہ وہ بھی وجوب ہی کے قائل ہیں، ہے نا، تو لیکن یہ واجب شرط کی جگہ پر نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وضو کو دوبارہ دہرانا پڑے گا، بلکہ یہ واجب ہے، لیکن بھول ہو جائے غلطی ہو جائے تو انشاءاللہ وہ ساقط ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ بغیر عذر اور بغیر سفر وغیرہ کے جمع بین الصلاتین کا جو حکم ہے، اس حدیث کو کیا معنی ہے اس کا سمجھا جائے؟ دیکھیے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں یہ حدیث میرے نزدیک مشکل حدیثوں میں سے ہے کہ نہیں ہے، مشکل حدیثوں میں سے ہے، لیکن میرا جو دل مطمئن ہے کہ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو دو وقت کی نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول صحیح سند سے مروی ہے کہ من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتی کبیرۃ من الکبائر، اور کما قال، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص نے 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر لے تو وہ بہت بڑا کبیرہ کر رہا ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہ جو فتویٰ ہمارے بعد ہے سے تساہل برتتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک صاحب ہے، انہیں تھوڑی سی سردی لگنے لگی، ہلکا سا ان کو ایک زکام و سردی لگنے لگی تو 2 نمازوں کو جمع کر لیا، گئے فجر مغرب عشاء پڑھنے کے لیے، اور اس کے ساتھ جو ہے مغرب پڑھنے کے لیے اس عشاء پڑھ کے بھی آ گئے۔ ظاہر بات ہے اب اس طریقے سے نماز کا تقدس، نماز کی اہمیت لوگوں کے دل سے جاتی رہے گی، تو اس لیے یہ حدیث میرے نزدیک مشکل حدیثوں میں سے ہے۔ جی، تو لوگوں کو کیا سمجھنا چاہیے اس حدیث؟ سمجھنا چاہیے کہ بھائی صرف یہی ایک حدیث رہ گئی ہے عمل کرنے کے لیے، ہزاروں حدیثیں 10 پڑھی اس کے اوپر عمل کرو، جو کہ مشکل اس کو چھوڑ دو۔ احتیاط کا تقاضا تو عبادات میں یہی ہے نا، دوسری چیزوں میں آپ کو خطرہ رہتا ہے کہ اس راستے سے کہیں جو ہے ہم بھول نہ جائے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک مشکوک چیز رہتی ہے، تو ایک مشکوک مسئلہ ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور امت کے بار کوئی مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ائمہ 4 میں سے دوسرے کہاں کسی نے کہا ہو کہ ہاں بھائی بغیر عذر کے نمازوں کو جمع کرو۔ آج کل جیسے اس طریقے سے لوگوں نے کہہ دیا جلسہ ہو رہا ہے اور نمازوں کو جمع کر لیا، جبکہ آج سہولت زیادہ ہے کہ ہمارے علماء ہندوستان کبھی یہ سنا گیا ہے کہ انہوں نے جلسے کے لیے نماز کو جمع کیا ہو، اور آج بھی مقتدر علماء جن کے فتووں کے اوپر اعتماد اس میں کوئی نہیں کہتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کیا نماز میں ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میرے نظر میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ ثابت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمان، جیسے صحیح بخاری، انما معاشر الانبیاء، ہم انبیاء ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوں تو دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ لیں۔ جی، لیکن یہ ہے کہ یہ حکم علماء نے جو اجماع اسی پر ہے کہ یہ وجوب کے لیے نہیں ہے۔ متاخرین مجھے یاد ہے کہ شاید امام شوکانی اس طرف وجوب کے قائل ہے، ورنہ جمہور بلکہ اجماع اسی پر چلا آ رہا ہے کہ یہ وجوب کا نہیں بلکہ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہمارے پاس یعنی بہت سارے لوگ یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں، ان کا کام کر کے دیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں ان سے، تو یہ چیز جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی میرے خیال سے مثال کے طور پر یونیورسٹی میں جو کام کرنے والے ہیں یا طالب علم ہیں، ان کی ہیلپ کرنا، ان کے مقالے لکھ کر دے دینا، یا ان کے لیے بہت سارے جو کام ہوتے ہیں ان کو جو یونیورسٹی میں کام ملتا ہے وہ دوسرے مل کے کر دیتے ہیں اس کا۔ خود کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے وہ جو سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں نا۔ جی جی جی، ظاہر بات ہے جائز نہیں ہوگا۔ آپ سے مطالبہ ہے کسی دوسرے کا اس کا مطالبہ ہے؟ نہیں، یہ تو سوال ان کا ہے کہ جو دوسروں کا کام کر کے دیتے ہیں، ایک تو خود ان کے لیے تو جائز نہیں، کسی کے لیے ناجائز ہے۔ تعاون علی الاثم والعدوان ہوگا جو لوگ کر رہے ہیں، حرام کمائی ہے یہ۔
ایک گناہ کے کام پر آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو کیسے جائز ہوگا یہ؟ خود ہی آپ سوچیں، اس کے عوض سرٹیفکیٹ لے رہا ہے نا، اس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بحث کرے، وہ تلاش کرے، وہ یہ کرے. کچھ مساعدہ ہو سکتا ہے بھائی، ہاں بھائی کہ میں یہ حدیث تلاش کر رہا ہوں مجھے نہیں مل رہی ہے، یا اس حدیث کی میں بھی کوشش کر رہا ہوں، میں اس حدیث کی تخریج میں آپ میری مدد کیجیے، الگ چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کرے، آپ اس کے لیے سارا کام ہی کر کے دیں، بلکہ بسا اوقات پوری رسالہ لکھ کر کے دیتے ہیں، وہ 2-4 بار پڑھ لیا اور جا کے وہاں پر بیٹھ گیا. یہ جائز نہیں، حرام ہے یہ. جی دونوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ علماء جو مثلا دعوت کے میدان میں ہیں، کتابیں وغیرہ لکھتے ہیں، محاضرہ وغیرہ دیتے ہیں، کوئی آدمی کوئی موضوع تیار کر کے دیا اور وہ کیا ہے اس کے اوپر نظر ڈالے، کاٹے چھاٹے، یہ کیے وہ کیے اور محاضرہ دیا، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. جی کوئی کتابیں لکھ دیں دوسروں کے بدلے. بھائی اب ظاہر بات یہ خیانت ہے، اللہ یہ کہ وہ کہے کہ ہاں بھائی اس کے مادے کو فلاں نے جمع کیا، مقدمے میں لکھے اور ہم نے جو ہے اس میں آگے پیچھے دائیں بائیں، کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بھلا کہنے والا کافر سمجھا جائے گا یا نہیں؟ اگر جو ہے جملتاً کہہ رہا ہے تو وہ کافر ہے، جملتاً کہہ دے رہا ہے تو وہ کافر ہے. اس لیے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح قید طحاویہ میں رکھا وبغضهم کفر ہے، ان کے ساتھ بغض رکھنا کیا ہے؟ کفر ہے. ہاں اگر انفرادی طور پر بعض صحابہ ایسے امیر معاویہ ہیں رضی اللہ عنہ میں کرتا ہے تو وہ فاسق، اس سے توبہ کرائی جائے گی، اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگے گا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ انسٹالمنٹ میں دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی قسطوں پر تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ دینا. ہاں اچھا، یہ چیز دیکھیے، اگر زکوٰۃ کا وقت آنے سے پہلے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ کی زکوٰۃ پچھلے سال زکوٰۃ نکال کے رکھ لی اور سال بھر تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں گے، یہ نہیں. اب وہ آپ کا مال نہیں، غریبوں کا، اسے انہیں دے دیجیے، یا غریبوں کے جو وکیل کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کو حوالے کر دیجیے، ہے نا. لیکن یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ مثال کے طور پر یہ جو سال چل رہا ہے اس کی زکوٰۃ جو ہے کسی اگلے والے مہینے میں آنے والی ہے، اب آپ تھوڑا تھوڑا زکوٰۃ کی نیت سے دیتے ہیں اور کہتے ہیں باقی میں حساب کر لیں گے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی زکوٰۃ 1 سال کے 2 سال کی لے لی تھی. جی 3-4 فیملی مل کے یہ کمیٹی بنا سکتے ہیں زکوٰۃ کی؟ یعنی ان کا کام صرف کیا ہوگا؟ فیملی والوں کے لیے ہوگا؟ نہیں کسی کے لیے بھی کریں گے، لیکن کوئی حرجہ نہیں ہے، کوئی حرجہ نہیں. مثال کے طور پر 4 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں اور دوسرے رشتہ دار ہیں، وہ سب مل کر ایک کمیٹی بناتے ہیں اور پیسہ جمع کرتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پھر آگے تقسیم کرتے ہیں. ہاں اگر ان کی ملکیت سے صرف ایک کی ملکیت چلا اس کو وکیل بنایا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن لوگوں کے پاس نہ رہے، سارا دے دیں اور ان کے حوالے کر دیا جائے. نہیں وہ سارا پیسہ ایک اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے. ہاں وہی ایک آدمی کے، جی ایک آدمی کے حوالے چلے، جس کو وکیل بنا دیا ہے، ذمہ دار بنا دیا ہے، اس کو دے دیا جائے، یعنی اپنی ملکیت سے نکل جائے وہ. جی تو انشاءاللہ کوئی حل. لیکن فیملی کی ملکیت میں تو رہے گا. فیملی کی ملکیت میں کہاں ہے؟ نہیں مطلب چند افراد کی. بھائی ٹھیک ہے کمیٹی ہے نا، لیکن ایک آدمی کے حوالہ آپ کی ملکیت سے نکل گیا، یعنی اس کمیٹی میں سارے ایک ہی فیملی کے لوگ رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ایک فیملی مل کے اپنی کمیٹی بنا سکتی ہے، اس کا حل نکال سکتی ہے. بہت سارے لوگ اس کا سوال بار بار کرتے ہیں کیونکہ لوگ ایک ساتھ خرچہ کر دیتے ہیں، ہمارا پورا بھائی وغیرہ کا پیسہ ہوتا ہے تو ہم ایک ساتھ جمع کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں، تو ان کو یہ شکل جائز ہوگی ان کے لیے کہ وہ لوگ اپنی ایک کمیٹی بنائیں. رجسٹریشن کی ضرورت ہے اس کی؟ تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے یہاں رجسٹریشن ضروری ہے بس. جی اللہ کے یہاں رجسٹریشن ضروری ہے، یعنی ایک جو ہوتا ہے فیصد ایک عہد رہے کہ ہمیں اب ہمارا اس میں کوئی حق نہیں رہے گا. جی آپس میں ان کا یہ عہد رہے کہ اب جس نے دے دیا یہ نہیں کہ ہاں مجھے بعد میں واپس کر دوں، نہیں اب آپ کا مال نہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کیا اگر یعنی بیوی کے گناہوں کا اور اس طریقے سے بیٹی کے گناہوں کا ذمہ دار کیا کوئی شوہر اور باپ ہوگا یا نہیں؟ اس صورت میں گنہگار ہوگا جبکہ اس گناہ کا وہ سبب بنا رہا ہے، کسی طریقے سے سبب بنا رہا ہے، اشیاء فراہم کر کے یا ان کو بلا وجہ جو ہے، مثال کے طور پر بیٹی ہے بڑی ہے اور مناسب رشتہ مل بھی رہا ہے پھر بھی رشتہ نہیں کر رہا ہے نا،
یا شوہر ہے، بیوی بلاتی ہے کہ مجھے میں صبر نہیں کر سکتی، آپ آؤ، پھر بھی نہیں آتا ہے کہ نہیں، اور کوئی شرعی معقول وجہ بھی نہیں ہے نہ آنے کی، ظاہر بات وہ گنہگار ہوگا، اور اگر نہیں تو ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں جماعت کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ بھائی جماعت نماز کے لیے واجب ہے، شرط نہیں ہے، جی واجبات میں سے ہے، شرائط میں سے نہیں ہے، یعنی اس سے جماعت چھوڑنے کا گناہ ہوگا، نہ یہ کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے ان الفاظ میں، لیکن الفاظ میں حدیث صحیح ہے کہ من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، اگر کوئی اذان کو سنتا ہے اور بغیر عذر کے نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ معنی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، یعنی اس کی نماز کامل نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ سنت نماز پڑھتے وقت کیا نیت بدل سکتے ہیں، یا فرض نماز کی نیت سنت اور سنت کی نماز فرض میں تبدیل کرنے کا کیا؟ یہ بات اس سے پہلے شاید مستقل ایک کلپ میں تفصیل سے آ چکی ہے، تفصیل بیان کیا تھا ہم نے کہ اصلاً تو یہ ہے کہ سنت کو نفل فرض میں تبدیل نہیں کر سکتے، ہے نا، البتہ فرض کو سنت میں کسی مصلحت کے پیش نظر تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی فرض کی نیت کی، اب دیکھ رہا ہے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ جماعت ختم ہو گئی ہے، لیکن جماعت تو ابھی شروع ہو رہی ہے، تو اب اس میں کیا ہے، وہ نفل کی نیت کر کے جلدی ختم کر کے اس کے اندر شریک ہو جائے۔ جی اسی طریقے سے اگر فرض اگر نہیں پڑھا ہے، یعنی سنت نہیں پڑھا، یاد آ گیا پھر نہیں تو مثال کے طور پر کوئی فجر کی نماز اگر شروع کر دیا فرض کی نیت سے، لیکن پتہ چلا پھر ذہن میں یاد آ گیا کہ اس نے سنت تو پڑھی نہیں، یہ کوئی مصلحت نہیں ہے، جی اس کو بعد میں پڑھ لے گا سنت کو۔ تو اور کیا مصلحت ہو سکتی ہے دوسری؟ بھائی ہم نے یہی آپ سے کہا ہے، مثال کوئی جماعت کھڑی ہو گئی، اس لیے کہ اکیلے نماز پڑھنا، فرض نماز پڑھنے سے یہ اسی نماز کے مصلحت کے پیش نظر، وہاں دوسری نماز کی مصلحت کے پیش نظر ہے، آپ ذرا غور کریں، سنت جو چھوڑی جا رہی ہے، کیا دوسری نماز کے جو فرض چھوڑ رہا ہے سنت کے لیے، کس لیے؟ دوسری نماز کی مصلحت کے پیش نظر، نہ کہ اصل اس نماز کی مصلحت کے پیش نظر۔ اچھا جی، تو یعنی یہاں پر بھی فرض فجر میں جو ہے سنت کی اہمیت پہلے ہے، اہمیت ہے، لیکن فرض کے عدم صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، اس کا فرض کے ثواب کم ہونے زیادہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو اپنا مستقل اور اپنی مستقل ہے۔ اور یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ متعین کو متعین سے نہیں تبدیل کی جا سکتی ہے، متعین کو مطلق میں تبدیل کر سکتے ہیں، متعین کو مطلق میں، اور یہاں سے آپ متعین سے متعین کی طرف آ رہے ہیں اور کوئی مصلحت بھی نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم لوگ کہتے ہیں کہ رات میں جو ہے درخت کے پاس نہیں سونا چاہیے، جانا چاہیے کیونکہ وہاں پر جنات ہوا کرتے ہیں۔ بھائی آپ کو جہاں معلوم ہو جائے جنات نہیں وہاں نہ جائیے، لیکن ہر درخت میں جنات رہتے رہی ہیں، نہ اس کی کوئی شرعی دلیل ہے۔ جی جنات تو آپ کے کمرے میں بھی رہتے ہیں، آپ اپنا کمرہ بھی چھوڑ دیں گے، ہے کہ نہیں ہے، آپ کے گھر میں بھی رہتے ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایسے لڑکے کو اپنی بچی نکاح میں دے سکتے ہیں جس کا عقیدہ تو صحیح ہے لیکن منہج میں اس کی خامی پائی جاتی ہے؟ اب جب تک یہ نہ کہا جائے کہ ہاں بھائی وہ کیا منہج ہے، اس کا کس منہج کیا غلطی ہے، ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہو کہ غلطی ہو ہی نہیں۔ جی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ صلہ رحمی اور اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی میں کیسے فرق کریں گے، کیونکہ اگر کسی بھائی کے یا کسی رشتہ دار سے اس لیے ناراض ہو کیونکہ وہ دین پر نہیں چلتا ہے تو لہذا اس سے صلہ رحمی کیسے کی جا سکتی ہے؟ بھائی صلہ رحمی صرف یہی تھوڑی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے، صلہ رحمی تو اس کے لیے دعا کرنے میں بھی داخل ہے۔ صلہ رحمی اگر وہ بھوکے ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں تو ان کو کھانا دینے میں بھی داخل ہے نا، اس کے خوشی اور غمی میں، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں۔ بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک غلطی کر دی، اس سے قطع تعلق کر لیا اور اس کا اثر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، تو یہ چیزیں قطع رحمی کرنا، یہ چیزیں کیا ہیں، یہ قطع تعلق کرنا، یہ چیز مصلحت کے پیش نظر ہے، ایک وسیلہ ہے نہ کہ یہ اصل چیز ہے۔
البتہ جہاں تک ولا اور برا بغض قلب کا دل کا معاملہ ہے، دل سے آپ اس سے نفرت کیجئے، بغض رکھیے، اس کو اظہار بھی کیجئے کہ دیکھو بھائی میں صرف یہ آپ کے ساتھ جو یعنی وقت ملے تو صرف ہمارا بھائی چارگی کا تعلق ہے، لیکن سچ پوچھے تو مجھے آپ سے دلی طور پر نفرت ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے نافرمان ہیں۔ جی یعنی اگر کبھی اس کو پریشانی آ جائے تو بھلے سے وہ اللہ کا نافرمانی کرتا ہو تو ہمیں جا کے مدد کرنی چاہیے، بالکل بالکل مدد کریں۔ پیسے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ اپنے چچا کو دفن کرنے کے لیے کہا ہے کہ نہیں، حضرت علی سے کہا کہ وارے اباک، جاؤ ان کو دفن کر کے آؤ۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر گھر خریدنا ہو تو ملک کے قوانین کے اعتبار سے اس کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر وہ بینک سے لون لے تو اس سے زیادہ سوالات نہیں کیے جاتے ہیں، ایسی صورت میں ایک آدمی کا کیا کرے؟ اگر وہ کیش میں اگر گھر خرید لیتا ہے تو تکلیف میں پڑ جاتا ہے۔ پہلے اس سوال سے متعلق ایک بات عرض کر دوں، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے قول میری نظر سے گزرا ہے، اب وہ کہاں پر ہے میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ امام شافعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافر سے جسمانی طور پر جو ہے وہ تعلق رکھو اور مومن سے قلبی طور پر تعلق رکھو، لیکن یہ اصل والا اور برا ہے۔ جہاں تک یہ سوال کیا، بھائی دیکھیے یہ چیز افراد اور جگہ جگہ کے لحاظ سے اس کا حکم مختلف ہوگا، اس لیے کہ یہ جو کام یعنی سود پر جو چیز ہو رہی ہے یہ ایک ناجائز ہے، یہ ضرورت کے پیش نظر ہوگی۔ اگر یہ ہے کہ ناجائز طور پر آپ پر جو ہے چھاپا پڑ جائے گا اور آپ کا جو ہے زیادہ مال ضبط کر لیا جائے گا، یہ ہے بڑا نقصان ہے کہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آپ وہ کر لیجئے، لیکن تعین کر لیجئے کہ آپ جیسے ایک جتنا ہے اتنے میں کرنا ہے، قسط میں تاخیر نہیں کرنی ہے، تاکہ آپ کے پر جرمانہ جو سود طور پر نہ لگنے پائے، ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر مسائلہ ہوگا تھوڑا سا پڑھ جائیں گے، آپ بہانہ کر کے کر کے نکل سکتے ہیں نا، تو صرف مسائلہ کی وجہ سے وہ نہیں چھوڑا جائے، وہ کام نہیں کیا جائے گا۔ جی اب ظاہر بات ہر آدمی ہر جگہ کے لحاظ سے یہ حکم کیا ہوگا، یہ ایسی چیز نہیں کہ ہر ایک کے اوپر ایک ہی طرح فٹ کر دی جائے۔ جی بعض شخص ہوتا ہے جو کمزور رہتا ہے، اسے پولیس والے یہ دبا لے گا، اور بعض رہتا ہے دھاکڑ رہتا ہے، وہ ان سے نپٹ لیتا ہے کہ نہیں ہے، تو ہر آدمی کے لحاظ سے جگہ کے لحاظ سے یہ حکم مختلف ہوگا۔ جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جائے۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم ہم ایک یعنی دین کا کام کرنے والے شخص کی بات کو سن کر ہم نے اپنے گھر میں ٹوائلٹ جو ہے قبلے کی طرف بنایا، اور آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر ہو سکتا ہے تو آپ اس کو بدل دیجئے، ہے کہ نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل تبدیل آسان ہے، الا یہ کہ بہت چھوٹا بنا ہو کہ اب اس کو اس طرف کرنا جو ہے ایک مشکل کام ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں کہ کننا ننحرف ونستغفر اللہ، آپ یہ سمجھیے کہ ایک بدرجہ مجبوری ہم سے یہ چیز ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ جی اس لیے کہ علماء کے نظر مختلف ہی مسئلہ ہے یہ، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن آسانی سے اگر تبدیل ہو سکتا ہے تو اسے تبدیل کر لیا جائے، اگرچہ 1000 2000 4000 5000 10000 روپے لگیں، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم اگر کسی کے بال گھنگرو والے ہوں تو کیا اس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے سیدھا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اسے پسند نہیں ہے وہ، اور یہ چیز بھی دیکھی جائے کہ اس کی وجہ سے بعض دوسرے ضرر نہیں ہے، لا ضرر ولا ضرار ہے کہ نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ اسی کے برعکس اگر کوئی کرنا چاہے کوئی حرجہ نہیں، یعنی سیدھے بال کو گھنگرو کرنا، ہاں غلط کرنا چاہے، اور دیکھیں کوئی شرعی اس میں اور مخالفت نہ ہو، یعنی کسی فاسق فاجر لوگوں کا ایک شعار ہو، ان کی مشابہت، یعنی جیسی چیزیں ہوتی ہیں کوئی اگر اس میں شرعی نہیں ہے، تو صرف اتنا کرنا کہ گھنگرو کرنا سیدھا کرنا یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم نمازیں کب قضا ہوتی ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور نمازوں کے ادا کرنے کا آخری وقت کیا ہے؟ شریعت نے جو اس کا وقت متعین کر دیا ہے اس سے ہٹ جائے گی تو قضا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعین فرمایا ہے کیا ہے، سورج ڈھل جائے تو وقت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ظل کل شیء مثلہ، ہر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، اور یہ برابر کب سے دیکھا جائے گا؟ جو زوال کو جتنا سایہ تھا اس سے بعد، یعنی برابر ہو گیا تو وقت کس کا؟ ظہر کا ختم ہو گیا، عصر کا داخل ہو گیا۔ عصر کا وقت کب ختم ہو جائے گا؟ جب سورج ڈوبنا شروع ہو جائے تو، یہ الگ بات ہے کہ جب سورج پیلا پڑ جائے تو اس کا ناپسندیدہ وقت ہے۔ مغرب کا وقت کب ختم ہوگا؟ جب
افق مشرق میں جو سرخی ہے وہ افق مغرب میں جو سرخی ہے وہ زائل ہو جائے تو، ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے عشاء کا وقت ختم ہوگا جب آدھی رات ہو جائے تو، فجر کا وقت کب ختم ہوگا جب سورج نکلنا شروع ہو جائے تو۔ اگر آپ نے لاپرواہی سے جان بوجھ کر کے بغیر وسائل کے یعنی بیدار ہونے کے وسائل استعمال کیے، اگر آپ نے لاپرواہی کی وقت نکل گیا ہے، ظاہر بات یہ کبیرہ من الکبائر ہے، حتیٰ کہ بعض علماء کے نزدیک یہ کفر میں داخل ہے۔ جی جیسے اور بھی بہنیں پوچھتی ہیں کہ آج کل جیسے ظہر کا اور عصر کا جو ٹائم رہتا ہے، یعنی ظہر سے لے کر عصر کی اذان ہونے تک جو ٹائمنگ ہے نارمل جو اسٹارٹ ہونے کی، وہاں تک تو مکمل طور پر ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، خاص طور پر سعودیہ میں اس کا اہتمام ہے، ہمارے ملکوں میں تو اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں لوگ۔ جی جی نہیں، مثال کے طور پر سعودی کے کیلنڈر کے حساب سے جی یعنی میرا خیال ہے ظہر سے لے کر عصر تک ظہر پڑھی جا سکتی ہے، اور عصر کی اذان کے بعد سے مغرب کی اذان تک عصر پڑھی جا سکتی ہے، اور مغرب کی اذان سے لے کر عشاء کی اذان تک کا جو نہیں، مغرب سے عشاء تک تھوڑا سا اس میں احتیاط مد نظر ہے، اس لیے کہ یہاں ان لوگوں نے متعین کر لیا ہے 1.5 گھنٹے ہر موسم میں، اور ہر موسم میں 1.5 گھنٹے نہیں ہوتا، بعض موسم میں اس سے کم بھی ہوتا ہے، لیکن سہولت کے پیش نظر کیا کر دیا انہوں نے، 1.5 گھنٹے رکھ دیا۔ اچھا ہاں، جیسے دیکھیے مثال طور فجر کا وقت ہے، کبھی اذان کے بعد سے لے کے 1.5 گھنٹے ہوگا، کبھی 1 گھنٹہ 20 منٹ 17 منٹ رہتا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس میں چونکہ سورج نکلنے کا ہے، اس لیے لوگوں نے کیا کام کیا ہے، یہاں پر اس کی کا اہتمام کیا ہے، لیکن یہاں جو ہے اس سلسلے میں احتیاط برتنا چاہیے۔ جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کسٹم کی رقم جو زبردستی مسلمانوں کو ستانے کے لیے ایئرپورٹ پر مطالبہ کیا جاتا ہے، وہ ہم انٹرسٹ کے جو پیسے ہیں اسے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ظاہر بات ہے، اگر آپ ایسا مال لے جا رہے ہیں جو جس پر کسٹم نہیں ہے نا، تو آپ جو ہے زیادہ مثلا جیسے مطالبہ یہ کرنا ہے اس کی، ارے یہ قیمت ہے، تم یہ کرو اتنی قیمت ہے، تو آپ دے سکتے ہیں اس میں جی، لیکن واجبی طور پر ہے اتنا کسٹم ملک کے نظام میں ہے تو آپ اس پر نہیں دے سکتے۔ جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم، جیسے کہ کورونا کے دور میں یا ہمارے علاقوں میں اگر کہیں کسی علاقے میں جانے پر پابندی اور ہمارے رشتہ دار وہاں پر ہم کو بلاتے ہیں اور ہم کسی طریقے سے چلے جاتے ہیں تو کیا گنہگار ہوں گے؟ اسی طریقے سے جب حکومت کہتی ہے کہ 8 بجے ساری دکانیں بند کر دی جائیں تو پھر بھی ہم کچھ چیزیں وہاں سے منگا لیتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے چیز کھانا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ضرورت کے اوپر ہے، ضرورت ہے، صرف یہ ہے کہ محض تفریح اور اس کے لیے جو ہے منع کر دیا نما، اور آپ کا جی کرا بھی پیزا کھانے کے لیے، یہ تو کوئی وجہ ہوئی نہیں ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ہر آدمی اگر ایسا کرنے لگے تو کسی ملک کا نظام چل ہی نہیں سکتا ہے۔ جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کسی عمل کو دل میں برا سمجھ کر یعنی کیونکہ وہاں پر ہم کچھ بول نہیں سکتے ہیں تو مجبوری میں وہ کام کر لینا اور دل میں برا سمجھنا کافی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی دیکھیے، مجبوری فعلاً اگر مجبوری ہو تو یعنی جس کی وجہ سے انسان کو اپنی عزت، اپنی جان، اپنے مال، مار پیٹ وغیرہ کا خطرہ ہو، ہے کہ نہیں ہے ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کام کرنے سے کسی کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو، کسی کے اوپر ظلم نہ ہو رہا ہو، جی تو کر سکتی ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کیا ایسا صدقہ کرنا جائز ہے کہ ہم نیت کریں کہ جتنے مسلمان اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی طرف سے صدقہ، اور کیا کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا یا نہیں؟ انشاءاللہ ملے گا، انشاءاللہ، بڑے فراخ دل ہیں ماشاءاللہ۔ چلیے، لیکن کچھ اتنی چیز بھی دیں کہ وہ کس لائق ہو بھی، ہے کہ نہیں، کہ تمام مسلمانوں کی طرف سے وہ ادا ہو جائے۔ جی یہ نہیں کہ 1 روپیہ نکالے اور کہے پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے ہے صدقہ۔ اللہ کے یہاں خیر واجد ہے انسان کی نیت کے اوپر اور انسان کی اپنی حیثیت کے اوپر ہے، انسان کی نیت پر ہے، انسان کی اپنی حیثیت کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں برابر کہتا ہوں، وہ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھتا، وہ کیا حیثیت اس کی ہے، نہ یہ کہ اس کی کیا تعداد ہے۔ جی جی تقریباً پچھلے سوال کے قریب کا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ یعنی فجر کی نماز یعنی سورج نکلنے سے کتنی دیر پہلے تک پڑھ سکتے ہیں؟ سورج نکلنے کے 1 سیکنڈ پہلے تک ختم کر دیں، آپ 1 منٹ پہلے تک ختم کر دیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ میری بہن جو ہے یعنی اپنی بچی کو یا بھانجی کو پتہ نہیں
یعنی 3 سال تک وہ دودھ پلا سکتی ہیں نہیں پلا سکتی؟ دودھ پلا سکتی ہے بھائی، پلا سکتی ہے. بعض عورتوں کا ماشاء اللہ دودھ زیادہ دیتا ہے، یا بعض بچے کمزور ہوتے ہیں ان کو ضرورت رہتی ہے. تو اصل جو 2 سال کہا گیا ہے، یہ 2 سال وہ ہے کہ اس پر جو ہے وہ جو احکام رضاعت کے ہوتے ہیں وہ ثابت ہوں گے. احکام کے رضا حرمت ہے، یا اس وقت تک جو ہے ماں کو یا کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ نہیں ہے. لیکن جن چیزوں سے احکام رضاعت ثابت نہیں ہوتے اس کے بعد بھی 3 سال، اس کے بعد 2.5 سال بھی چل سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. یعنی اگلا سوال اسی قریب کا، اگر کم بھی کرنا چاہے تو کیا حکم ہوگا؟ ہاں، تو اگر 2 سال سے بچہ متحمل ہے کہ نہیں، کھا پی لے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی. لیکن یہ ہے کہ متحمل نہیں ہے، اس کو پوری روزی نہیں مل پا رہی، جان بوجھ کے صرف بسا اوقات اپنے اس کے لیے جیسا ہوتا نا اپنے صرف مزاج کے طور سے، یہ چیز جائز نہیں ہوگی. جی. اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، اگر رقیہ شریعہ کو ہم اگر آواز لگا کر سنیں تب بھی کیا ہم ان محروموں میں سے ہو جائے گے 70 لوگ جو شمار نہیں ہوگا جنت میں جانے والوں کو؟ جیسا آپ نے اس سے پہلے دورے میں بھی میرے خیال سے کہا تھا، اسی کو لے کر لوگ سوال کرتے ہیں. یعنی سنے تو صرف یعنی گویا ہے، یعنی اس میں جو کہا گیا تھا کہ جو کسی کے لیے رقیہ کے لیے جسے طلبگار نہ رقیہ ہو، طلب کرے، بظاہر اسی میں داخل ہے، بظاہر اسی میں داخل ہے. جی. اس میں کیوں داخل ہے؟ اس لیے کہ اب کسی اور سے یہ مدد طلب آپ کا چالو کرنا اور یہ مدد طلب کی جا رہی ہے، اس کے اسباب مختلف ہیں، وسائل الگ الگ ہیں، لیکن ایک مدد طلب کر رہے ہیں آپ کو. اس میں اپنی آواز کو بھی تو ریکارڈ کر کے سن سکتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، اپنی آواز ہے تو کوئی حرج نہیں. تو وہ کسی تو اپنی خدمت ہے شیخ، دوسرے کی خدمت نہیں ہے، فرق ہے دونوں میں. اولاً تو میں اسے سمجھتا ہی نہیں کہ ہاں یہ چیز کافی ہوگی صرف سن لینا ہے اس کے ذریعے سے. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر صلاۃ التسبیح میں نماز میں غلطی ہو جائے تو کیسے سجدے سہو کریں؟ مثال وہ غلطی کی بنیاد پر ہوگا. مثال کے طور پر اگر غلطی ذہن میں آ جائے کہ ایک سجدہ اگر کسی نے چھوڑ دیا، ہاں تو ظاہر بات ہے وہ سجدہ تو اس کو پورا کرے گا، پھر اس کے بعد سجدے سہو کرے گا. یعنی جو سجدہ جس میں 10 مرتبہ جو پڑھنے کا جو کہا گیا ہے، جو بھی تعداد بتائی گئی ہے وہ کرے گا مکمل، پھر اس کے بعد سجدے سے کرے گا، دو سجدے سہو کرے گا. وہ سجدے سہو نارمل کرے گا، نارمل کرے گا، اس میں کچھ پڑھے گا نہیں. اور اگر یہ ہے کہ ہم نے سجدہ تو کیا ہے لیکن غالب وہاں تسبیحات ہماری چھوٹ گئی ہیں، تو سجدے میں جو سجدے سہو کرے گا اس میں اس کو پورا کرے گا. یعنی یہ ہے کہ سجدہ کر لیا تھا اس نے لیکن تسبیحات رہ گئی تھیں، تو اس سجدے سہو میں ان کو پورا کرے گا. جی. اگر رکوع کی تسبیحات چھوٹ گئی تو تب بھی تو رکوع کیا ہے، رکوع کیا ہے، لیکن کوئی بھی اگر تسبیحات کہیں کی بھی چھوٹ گئی ہیں، رکوع کی، سجدہ کی، قیام کی، رکوع کے بعد قومہ کی، تو اس کو سجدے سہو میں اس کو پورا کرے گا اس تعداد کو. یعنی بس جتنا جو کنفیوژن ہے اتنا ہی پوری کرے گا، یا مکمل ہی کرے گا؟ نہیں، مثال کے طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ 9 یا 10 تو ایک مرتبہ کر ظاہر بات. جی ہاں، اس کو پورا. یہ ضروری نہیں کہ پورے 10 مرتبہ پڑھیں. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ کیا تہجد کی نماز کے لیے یعنی مکمل طور پر یعنی بہت پہلے فجر سے اٹھنا ضروری ہے؟ 15 منٹ پہلے بھی اگر کوئی پڑھ لے تو تہجد میں اس کا شمار ہوگا؟ انشاءاللہ جتنا پڑھ لے گا اتنا تہجد میں شمار ہوگا، فجر ہونے سے پہلے. جی. 2 رکعت ہو، 3 رکعت ہو، 4 رکعت ہو، 5 رکعت ہو، جو ہو وہ اس کا شمار ہوگا اس میں. جی. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ یعنی سجدے سہو کا طریقہ، یہ تو ہو گیا مکمل سوال اس میں. جی. سجدے سہو کا کیا مکمل طریقہ کار ہے؟ اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ اگر تقریباً اس کے پہلے بھی اس کا سوال آیا تھا، کہا کہ اگر حالت حمل میں یعنی اگر کسی دوسرے سے نکاح ہو گیا ہو اور اس نے یعنی زنا یا نہیں بلکہ جس سے پہلے یہ سوال آیا تھا کہ انہوں نے کسی سے بنا ولی کے نکاح کیا اور وہاں سے ہم بستری بھی کی، اور یہاں پر شک میں ہے کہ ممکن ہے حمل اسی سے ٹھہرا ہو، تو ایسی صورت میں یہ دوسرا جو نکاح ہوا تھا وہ نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ بھائی دیکھیے، اولاً جو دوسرا نکاح ہوا تھا، دوسرا نکاح ہوا ہے، وہ جو پہلا حمل تھا وہ اس کا نہیں، کسی اور کا تھا، کسی اور کا تھا. جی. تو
اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے. بعض اہل علم تو کہتے ہیں وہ نکاح منعقد ہوا ہی نہیں جی. دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ نکاح تو منعقد ہو گیا، البتہ مجامعت جائز نہیں ہوگی جب تک کہ استبرا نہ ہو جائے، جب تک کہ براءت رحم نہ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں تھا کہ اس کے ساتھ مباشرت کرتا. جی. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089597707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.